تازہ ترین دکھ بھری خبر ہمارے ہمسائے ملک ایران سے، جہاں پر بہت سی اسکول لڑکیوں کو زہر دیا گیا ہے، بعد میں ان کو ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ایران کے 5 مختلف صوبوں میں ایرانین اسکول لڑکیوں کو زہر دیا گیا۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو پچھلے 3 مہینوں سے ایرانین اسکول لڑکیوں کو زہر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایرانین اسکول لڑکیاں سانس کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں، جس پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایران کے دشمنوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ یہ ایران کے دشمن ملکوں کی بہت بڑی سازش ایران کے خلاف ہے۔ جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ایران میں کام کر رہی ہیں، ان کے مطابق ایران کے مختلف 40 علاقوں میں ایرانین اسکول لڑکیوں کو زہر دیا گیا۔ کسی ایک علاقے کو خاص طور پر ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ منظر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح اسکول اور یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو اسٹریچر کے اوپر ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایرانین سمی نیوز ایجنسی کے مطابق 2022 نومبر کے مہینے سے ایران کے اندر اسکول لڑکیوں کو زہر دینے والا مسئلہ پیدا ہوا ہے، مگر پچھلے 10 دنوں سے لڑکیوں کو زہر دینے والا مسئلہ کافی زیادہ طول پکڑ گیا ہے۔ کافی اسکول اور یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو زہر دیا گیا ہے، اور اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے، جب اسکول کی لڑکیاں کلاس میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت ان لڑکیوں کو زہر دیا گیا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایرانین صدر ابراہیم رئیسی نے جو بیان دیا ہے کہ اس میں ویسٹرن طاقتیں اور فورن طاقتیں ملوث ہیں اور وہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، مگر جمعہ کے اختتام میں ایرانین صدر نے کہا کہ میں نے منسٹری آف انٹیریئر کو اور ملک کی مختلف ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ جلد از جلد معلوم کیا جائے یہ معاملہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی ہے۔ رپورٹ جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ مگر جب ایرانین اتھارٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ ویسٹرن اور فورن طاقتوں کو ایرانین اسکول لڑکیوں کا زہر دینے میں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو کوئی ثبوت فراہم کریں، تو اس وقت وہ کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے، اور ان کا یہ بیان ذو معنی لگ رہا تھا۔ بہت زیادہ اسکول یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو زہر دیا گیا اور یہ شرح بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اسکول لڑکیوں کے والدین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اسپتال کے باہر پوائزن لڑکیوں کے والدین سے بات چیت ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اسکول مزید نہیں بھیجیں گے، اور بہت سے والدین منسٹری آف انٹیریئر کے علاقے میں داخل ہوئے اور ان کے عملے سے سوالات کے جوابات طلب کیے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ معاملات کو گہری نظر سے پرکھا جا رہا ہے۔ مگر جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے یہ ریڈ زون تھا، یہاں پر کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں، لہذا ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ملک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو۔ مگر کچھ مختلف سورسز کے مطابق ایران ملک میں اسکول لڑکیوں کو زہر دینے والا پہلا کیس 2022 نومبر میں ظاہر ہوا، مگر اس پر گورنمنٹ آفیشل نے کوئی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گورنمنٹ اتھارٹیز پچھلے ہفتے میں انوالو ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی سکرین پر کلپ چل رہا ہے، اس کو سنیے۔ of different authorities has been formed to investigate, and the president has also asked the Interior Ministry to get involved. As confusion and lack of clarity on these increasing attacks continue, parents are becoming angrier and more fearful for the future of their daughters in Iran. جب لڑکیوں کے اسکول میں بہت زیادہ اسکول لڑکیوں کو زہر دیا گیا، یہی پہلا پوائنٹ ہے گورنمنٹ اور عوام کے درمیان لڑائی کا، جہاں پر عوام گورنمنٹ آفیشل سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، حتیٰ کہ گورنمنٹ نے کوئی خاص رائٹنگ سٹیٹمنٹ یا زبانی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی اسکولوں کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور نہ ہی کوئی خاص توجہ ایرانین گورنمنٹ اسکولوں پر دے رہی ہے کہ اسکولوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں محفوظ کیا جا سکے۔ مگر اسکولوں کی ایڈمنسٹریشن نے ذاتی طور پر سی سی ٹی وی کیمروز کا استعمال کیا ہے، اور بہت سے اسکولوں میں یونیورسٹیز میں سی سی ٹی وی نئے کیمرے انسٹال کیے جا چکے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک پارلیمنٹیرین خلیب مختلف لوگوں سے اور کمیٹیوں سے ملاقات کی، جس میں یہ مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ آئندہ آنے والے دن بہت اہم ہیں، اور ہم آپ کو کوشش کر کے مختلف دنیا کی خبروں سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، تو لہذا گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔